अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 28 अक्टूबर बुध, सन है 2020। कौमी असम्बली में आज जो कुछ हुआ उसने तो बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है कि नून लीग क्या चाहती है। आज उन मामलात पर गुफ्तगू की गई, जिस अंदाज में गुफ्तगू की गई, वो उसमें पाकिस्तान फ़ौज की जो सुबकी थी, पाकिस्तान फ़ौज के लिए जो एक तरह से उनको जो जो कुछ किया गया उससे उनकी सुबकी करना ही मकसद हो सकता है। और मोदी और इंडियंस जो हैं वो उसके डायरेक्ट बेनिफिट हैं। अभिनंदन कोई पाकिस्तान में इस वक्त मसला नहीं उठा रहा, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हैं, चाहे वो अयाज सादक हैं या कोई और है, उन्होंने जिस अंदाज में बात की और ये कहा कि टांगें कब कपा रही थी शाह महमूद कुरैशी की और वो डर रहे थे कि रात को 9 बजे हमला हो जाएगा। वो जो एक नफसियाती बर्तरी पाकिस्तान ने हासिल की थी, आज उस नफसियाती जो एक खिंचाव था भारत के ऊपर, उससे निकालने के लिए अयाज सादक साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने भरपूर किरदार अदा किया। मैं अयाज सादक को बहुत पसंद करता था, बड़े नरम खू और एचिसन के पड़े हुए, लेकिन आज उन्होंने जो उनका असली हकीकी चेहरा है ना, वो सामने आया है। आज उन्होंने जो भारत की खिदमत की है ना, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ से भी जो बड़े जो भारतीय वफादारी जो है ना, वो अयाज सादक साहब की है। माफ़ी चाहता हूँ अयाज सादक साहब, काम ही आपने ऐसा किया है, इससे कम अल्फाज में मैं अदा नहीं कर सकता। अब करना क्या चाह रहे हैं, मैंने आपको जिक्र किया था कि वो माइकल कुगलमैन का कॉलम आप पढ़ें फॉरेन पॉलिसी में, उसने साफ कहा है कि ये पाकिस्तान की फ़ौज को डिवाइड करने की एक साजिश है। यानी उसने तो साजिश नहीं कहा, उसने कहा कि ये प्लानिंग है पीडीएम की। और दूसरा, इमरान खान के साथ भी लड़वाने की साजिश है। आज जो कौमी असम्बली में हुआ उसमें बिल्कुल वो फ़ौज को भी रुसवा करना था और फ़ौज की इमरान खान से लड़ाई करवाना मकसद था। टोटली यही बात ख्वाजा आसिफ ने कही। और सवाल ये कर रहे हैं कि जी अभिनंदन का लोग अवाम सवाल कर रहे हैं, मीडिया सवाल कर रहा है, अभिनंदन का तो कोई सवाल नहीं कर रहा। और वो तो पाकिस्तान की फ़ौज ने जहाज़ गिराया था, एयरफोर्स ने बड़ी बहादुरी से भारत को जो ठोका था, जो उनके साथ किया था, वो फिर जब वापस किया अभिनंदन को, तो डेफिनेटली दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ़ की और ये साबित हुआ कि पाकिस्तान कोई जंग करने वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान अमन चाहता है, कश्मीर की आज़ादी चाहता है, मामलात को गुफ्तगू के ज़रिए हल करना चाहता है। और अगर जलील और रुसवा हुआ तो वो भारत हुआ था जिसने एग्रेशन किया था। लेकिन आज नून लीग की क़यादत ने ये सब कुछ किया। अब ये कर क्या रहे हैं, मैंने वो कुगलमैन ने ये बात बताया कि ये पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर डिवाइड करने की कोशिश है कि अंदर से ये बात उभरे। और ये कहा जा रहा है नून लीग की क़यादत से कि वो बात करें, किसी पावरफुल सेक्शन से बात करें पाकिस्तान फ़ौज के, और वहाँ से ये मुतालबा आए कि जो लीडरशिप है वो पीछे हट जाए। और नहीं तो लीडरशिप जो है, अगर वो पीछे नहीं हटती तो वो फिर इमरान खान से कहे कि आप इनको एनआरओ दे दे, तो फिर इमरान खान तो ये कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो फिर ये इनका अहमकों का ख्वाब है, मजनू है, ये सारे बेवकूफ़ लोग हैं कि शायद बाजवा साहब की और इस मामले पर इमरान खान की कोई आपस में लड़ाई हो जाएगी कि वो कहेंगे इमरान खान के मैंने एनआरओ नहीं देना, बाजवा साहब कहेंगे कि ये हम पर पीछे पड़ गए हैं तो इनको उतारने के लिए आप एनआरओ दे दें। ये दीवानों का ख्वाब है, ऐसा नहीं होने वाला। और अब ये सारे कह रहे हैं कि इदारों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। आप सुन लें ख्वाजा आसिफ को, आप सुन लें शाहिद खाकान अब्बासी को, आप सुन लें एहसन इकबाल को कि जनाब मुज़ाकरात। तो ये वो जो एक अप्रोच होती है ना, गाली भी दो और पीछे जाके गुफ्तगू भी करो, उस अप्रोच पे इन्होंने मैसेजेस भिजवाए हैं, बहुत मैसेजेस भिजवाए हैं। पब्लिकली भी ये बात कर रहे हैं और इनके जो वफादार हैं वो पैगाम भी लेके गए हैं। लेकिन इनकार कर दिया पाकिस्तान फ़ौज की एस्टेब्लिशमेंट ने, आईएसआई के चीफ ने, कि हम किसी तरह से, किसी हवाले से कोई नून लीग की या पीडीएम की क़यादत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो कुछ करना है उन्होंने करें। और आपने देखा जनरल कमर जावेद बाजवा बॉर्डर्स पर जा रहे हैं, मुख्तलिफ कोर्स में जा रहे हैं, जवानों से मिल रहे हैं, अपनी फ़ौज को की हिम्मत बंधा रहे हैं। क्योंकि ये जो एक बात जो की जा रही है, और जिस तरह आज कौमी असम्बली में ये कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी की टांगें कब कपा रही थी, और ये कहा गया कि जनाब वो उनके माथे पर पसीना था, और ये कहा गया कि रात 9 बजे भारत हमला कर देगा अगर हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा। तो फिर पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह ने भी ये कहा कि आप अभिनंदन को छोड़ दें। तो जनाब आज भारतीय मीडिया को बहुत खुश किया इन्होंने। अब ये जो क्लिप्स हैं सारे इनके वहाँ पर चल रहे होंगे कि जी ये जो अभिनंदन को छुड़वाया गया था, ये कोई उन्होंने गुडविल से नहीं छोड़ा था,
یہ کوئی اس لیے نہیں تھا کہ پاکستان کی قوم جو ہے یا پاکستان کی فوج جو ہے یا پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے اور وہ بڑے سمجھدار اور بڑے کریکٹر والے لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے تو ہمارے خوف سے یہ سب کچھ کیا تھا، ہمارے ڈر سے یہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ ہم نے دھمکی دی. یہ مودی کہتا تھا بھارت میں کہ ہم نے اپنے فوجی کو چھڑوایا ہے اس لیے کہ ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں. تو یہ آج وہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اس لیے چھوڑا کہ ہمیں ڈر تھا. تو آج دیکھیں کس طرح انہوں نے وہ جو ایک نفسیاتی دباؤ تھا بھارت پر، جو وہ ہمیشہ ایک کرب میں رہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، آج ان کی وہ جو ایک نفسیاتی تکلیف تھی اس کو انہوں نے دور کیا، اس کو انہوں نے سرو کیا. ان کا وہ جو ایک پریشر تھا اس کو ختم کیا کہ جناب وہ اب اپنے تئیں بڑے خوش ہوں، میڈیا ان کا پلے کرے کہ یہ تو مودی جی کی دھمکی تھی، بھارت کی فوج کا دباؤ تھا کہ اس نے ابھی نندن کو رہا کروایا. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں. میرے لیے کوئی ان کے پاس ہمدردی کے جذبات نہیں ہے، اور میں نہ ہمیں ان سے کوئی پی آر کرنی ہے، نہ مجھے کوئی اس بات کا ڈر ہے کہ یہ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے. یہ بالکل انہوں نے جو حرکت کی ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی فوج کے حوالے سے، پاکستان کی سول قیادت کے حوالے سے، انتہائی شرمناک حرکت ہے. ان کی پارٹی کے ورکر ان کو اس کا سوال ان سے کریں گے، اس کا جواب ان سے لیں گے. یہ معاملہ اس طرح سے جانے والا نہیں ہے. اب دوسری یہ سازش کیا کر رہے ہیں، خبر دے رہا ہوں آپ کو. انہوں نے وکیلوں سے رابطہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے جب نواز شریف کو بلایا تھا بطور وزیر اعظم اور ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کی تھی، تو انہوں نے کوئٹہ بینچ سے ایک فیصلہ لے لیا، اور وہ جو صدیق الزمان تھے صدیقی صاحب وہ روح رواں تھے. رفیق تارڑ صاحب بریف کیس لے کے وہاں پر گئے تھے، اور پھر اس کے بعد کو کروایا انہوں نے سپریم کورٹ میں، اور حملہ آور ہوئے سپریم کورٹ میں. سجاد علی شاہ صاحب کو جانا پڑا. یہی سارا کچھ فوج میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پر بھی ڈیوائیڈ ہو جائے اور کچھ لوگ ان کو مل جائیں. ایسا ہوگا نہیں. اور اب پھر دوبارہ وکیلوں کے پاس جو میں آپ کو بتا رہا تھا کیوں گئے، بات کہیں اور نکل گئی. وہ اس لیے کہ جی آپ کو پتہ ہے ایک جسٹس صاحب کا کیس ہے، اور یہ نواز شریف صاحب بھی تقریریں کرتے ہیں. اب وکیلوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، آپ ہڑتالیں کریں، آپ جلسے جلوس نکالیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور عدالتوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، عدالتوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. کیوں؟ آج عمران خان نے اس بات کی اپروول دی ہے کہ جو 120 احتساب کی عدالتیں چیف جسٹس آف پاکستان نے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ قائم ہوں، ان میں سے 30 عدالتیں فوری طور پر پہلے مرحلے میں کام کرنا شروع کر رہی ہیں. اور اب اگر وہ 30 پہلے 24 پہلے ہیں اور 30 اگر یہ آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں کی تعداد ڈبل ہوگی. تو پھر بہت سارے جو مقدمات ہیں ان کی سماعت جلدی ہوگی، ان کے فیصلے جلد ہوں گے، کرپشن کے فیصلے جلد ہوں گے. اور یہ جو تاخیری حربے استعمال کر کے معاملات کو آگے لے جاتے ہیں اس میں یہ ناکام ہو جائیں گے. اور پھر آج کا جو احتساب عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج ہیں جواد صاحب، ان کا جو ڈیسیژن ہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں، اس سارے تناظر میں دیکھیں تو وہ بڑی اہمیت ہے اس کی. انہوں نے یہ کہا، آج اپنے فیصلے میں لکھا کہ شہباز شریف صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ کیوں نہ ہم ٹرائل جو ہے وہ جیل میں اس کا کر دیا جائے. اس لیے کہ یہاں پر جب وہ آتے ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی آتے ہیں، یہاں پر ہلڑ بازی کرتے ہیں، عدالتوں کا تقدس خراب کرتے ہیں، تو وہ جو ایک ہنگامہ رائی کسی کیفیت ہوتی ہے، تو کیوں نہ انہوں نے رپورٹ مانگی ہے، جواب مانگا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے یہ عدالت کے اندر ہی کیوں نہ ہو جائے. اب اگر عدالت کے اندر ہی ان کیسز کی سماعت شروع ہو جائے، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی سماعتیں ہو جائیں، تو یہ جو ایک آ کے میڈیا کے آگے ہیرو اور پھر اپنی پسند کے بیانات اور ان کو چھپوانا، چلوانا، ہنگامہ رائی کرنا، گالیاں نکالنا، وہ اس سے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. تو یہ ہے وہ ساری چیز جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاملات کو تیز بھی کیا. اب آپ کو میں مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کی اندرونی کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نام لے کے بتاتا ہوں. راؤ اجمل صاحب نون لیگ کے ایم این اے ہیں، بڑے سیزنڈ ایم این اے ہیں، بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں. انہوں نے کھل کر یہ بات کہی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں کرتے. آئی جی سندھ کا جو اغوا کا معاملہ ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا کوئی کردار پلے کر رہی ہے، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہے. اور انہوں نے بالکل اس معاملے میں ریزرویشن کا اظہار کیا کہ اگر آئی جی اغوا ہوا، بیسیکلی انہوں نے اس بات پر سوال کیا کہ اگر آئی جی واقعی اغوا ہوا تھا تو پھر ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہوئی آئی جی کے اغوا کی، سندھ گورنمنٹ نے کیوں نہیں کی.
تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں فشی ہے. ایک اور MNA ہیں فیصل آباد سے بلوچ صاحب، انہوں نے یہ بات کہی کہ جو عام تاثر اس وقت یہ ہے پوری مسلم لیگ نون میں اور پنجاب میں کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ساری صورتحال پر مختلف ہے اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ مختلف ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نواز صاحب کے نمائندے اور شہباز صاحب کے نمائندے مل کر ایک پریس کانفرنس کریں. گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز صاحب کی جو بات ہے وہ آپ باہر لے کے آئیں. وہ شہباز صاحب جو ہیں ان کے بیہاف پر یہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے اور وہ بتائیں کہ وہ اس ساری صورتحال میں کیا سوچتے ہیں. اور دیکھیں میں اس کو اس سے جوڑ رہا ہوں کہ خواجہ آصف کی جو میں نے گفتگو جس کا ماضی میں بھی اپنے ویلاگز میں نے حوالہ دیا، خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی شہباز شریف صاحب سے جو 3 لوگوں نے ملاقات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ ان کو وہ جاننا چاہتے تھے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں کیا فیصلہ ہوا، جو مسلم لیگ کی جو مجلس عاملہ ہے اس نے کیا فیصلہ کیا، مسلم لیگ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے نون کی وہ کیا سوچ رہی ہے ساری صورتحال کے حوالے سے. تو اب اور دیکھیں بڑی تعداد جو MNAs کی، میں پھر آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ نواز شریف صاحب کے اس بیانیے سے قطعی طور پہ متفق نہیں ہے. ان کے 84 اراکین ہیں لیکن 50 لوگ جو ہیں وہ ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وہ شریک نہیں ہو رہے، اور جو شریک ہو رہے ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اس سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے. کیونکہ پاکستان فوج کے خلاف بیانیہ، پاکستان فوج کو رسوا کرنے کی کوشش جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چاند تے تھکنا اپنے منہ تے تھکنا. یہ جو چیز ہے یہ لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے اور یہ سسٹین نہیں کر سکتا. دوستو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں. جیسے ہی میں اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور پھر آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہیں رہیں گے. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.